درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ ہم نے کہاں تک کر لیے تھے؟ یہ چیزا چیزا کیے تھے درمیان میں سے لیغتسل تک کیے تھے ہم نے۔ کچھ تو میں نے ترتیب سے بتلائے تھے۔ یہ تیسری لائن اچھا، لیغتسل۔ لیغتسل، جی ٹھیک، یہ ہو گیا تھا لیغتسلنا۔ جی جی ہو گیا تھا۔ چلیں پھر بسم اللہ کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے یوم بیتو۔ میں اس میں زیادہ تفصیلی ہم نہیں کریں گے، بس آپ کو یہ پتا ہو کہ باب کون سا ہے، پھر دوسرے نمبر پر گردان کون سی ہے، اور تیسرے نمبر پر سیگا، ٹھیک ہے۔ اور جی اگلا کام آپ خود بعد میں کریں گے کہ چلیں جی مادہ ہمیں یہ مل گیا ہے، اس کو لغت میں ہم نے دیکھنا ہے اور اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ جی مثال کے طور پر ابھی جی شروع کریں، ثاقب بھائی سب سے پہلے آپ شروع کریں۔ جی، یہ انبتا ینبتو انباتن باب فعال ہے، مضارع ہے اور واحد مذکر غائب۔ جی جی بالکل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب ہے۔ اچھا، اس میں آپ کو یہ جب پتہ چل گیا تو اس سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے گا اس کا وزن ہے یفعلو۔ جی اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے ہر صیغے میں، اس کا وزن ہے یفعلو۔ یفعلو میں آپ کو فاعل لام کے مقابلے میں جو حروف ملے ہیں کون کون سے ملے ہیں؟ نون، با با تا۔ اور تا، ٹھیک ہے، نابتا۔ یہ آپ نے جانا ہے لغت میں۔ مثال کے طور پر آپ اس کو پورا سالو کر ہی لیں تاکہ اگلے سیغوں کو آپ اسی طرح پھر سالو کریں۔ میں جی قاموس الوحید کھولنے لگا ہوں، اس میں نون کی پٹی میں جا رہا ہوں، نون، با اور پھر تا، نبتا۔ جیسے ہی میں گیا ہوں تو یہ جس کالم میں یہ آ رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے نبت الزرع ينبت نباتا و نبتا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ میں لکھ دیتا ہوں، نبت الزرع، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے ڈیش لگا کے نا پیش لگائی ہوئی ہے۔ اس پیش کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ ہاں جی تو بتائے گا۔ نبت الزرع کے بعد ڈیش لگا کے پیش لگا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب نصر ینصرو ہے۔ جی جی یعنی اس پیش کا کیا مطلب ہوگا؟ نبتا یمبتو پڑھنا ہے آپ نے۔ اچھا، بعض لغت والے کیا کرتے ہیں، نبت الزرع لکھ کے یا نبتا لکھ کے نون چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں۔ کیا لکھ دیتے ہیں؟ نون۔ ہاں جی، تو نون لکھا ہوا نظر آئے گا، ضاربہ ہوگا تو ضاد لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اچھا، اگر یہ باب ضاربہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں زیر ہوتی، نیچے کیا ہوتی؟ زیر۔ زیر، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر باب سامیہ یسمعو ہو تو پھر وہ یہ کرتے ہیں، پیچھے آپ کو مثال کے طور پر اگر عالمہ کو ہم دیکھ رہے ہوں تو عالمہ کو لکھیں گے اور اس کے بعد پھر آگے زبر لگا دیں گے۔ آگے کیا لگا دیں گے؟ زبر۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ باب کون سا ہے؟ سامع یسمعو ہے۔ تو خیر، یا پھر سین لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو تین بنیادی ابواب تھے آپ کے ثلاثی مجرد میں، نصرہ، ضربہ اور سامعہ، سامیہ۔ ٹھیک ہے۔ ان تین کی جو علامتیں ہیں وہ اس طریقے کی ہو سکتی ہیں کہ نون لکھا ہوا ہوتا ہے، ضاد لکھی ہوئی ہوتی ہے، یا سین، یا پھر اس کے متبادل علامت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے کہ نابت ماضی کا صیغہ لکھ دیں گے اور اس کے بعد آپ کو پیش لگی ہوئی نظر آئے تو وہ، ہاں جی، باب ناصر ینصر۔ اور جی اگر زبر لکھی نظر آئے گی تو فاتحہ یفتح، اگر زیر لکھی نظر آئے گی تو ضرب یضرب، اور اگر ماضی بھی یعنی اس طرح کا ہے جیسے حمیدہ، اب ماضی آپ کو بتا دیا انہوں نے، آگے زبر لگا دیں گے تو باب سامیہ ہو جائے گا، اگر زیر لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حاسبہ یحسب ہو جائے گا۔ اور جی اگر ماضی لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر ساقولہ، اب ساقولہ لکھ کے اس کے بعد پیش لگا دیا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ کاروما۔ باب کون سا ہے؟ کاروما۔ کاروما۔ تو یہ ثلاثی مجرد کو پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اچھا، جو میں اس کو اب تھوڑا سالو کر ہی دوں تاکہ آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہو جائے، پہلے بھی مجھے لگتا ہے کیا تو تھا۔ نبت زرع نباتن و نبتن، دو مصدر لکھے ہوئے ہیں، نباتن و نبتن۔ اب یہ یاد نہیں کرنے ہوتے، بس ایک مرتبہ دیکھنا ہی ہوتا ہے، آپ کے جو عبارت ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ان میں سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ معنی لکھا ہوا ہے کھیتی کا زمین سے باہر نکلنا، کھیتی کا
یہ کھیتی سے مراد جو بوئی ہوئی چیز ہوتی ہے، یعنی آپ نے پہلے بوئی ہے چیز، کوئی دانہ وغیرہ گندم کا یا کوئی بھی چیز آپ نے بوئی، اس کا زمین سے باہر نکلنا، اس کو کہتے ہیں نباتا. اور اس کو آسان لفظوں میں اگنا، یہ بھی آپ کا ساتھ ہی لکھا ہوا اگنا. اچھا جی، اس کے بعد مثال دی ہے نبتت لہم نابتتن. نبتت لہم نابتتن یہ محاورے کے طور پہ ہے، اس کا معنی ہے کہ ان کے چھوٹے بچے پیدا ہو گئے. یہ تو ہے الزرع کا جب لفظ آئے. اب آگے دوبارہ ایک انہوں نے لفظ لکھا الارض، یعنی الزرع کے تحت جو معنی بنتے تھے وہ لکھ دیے. اب دوبارہ الارض، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی مادے کو، حروف اصلی کو اس کسی لفظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ آپ مختلف کر رہے ہیں تو معنی میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق پڑ رہا ہے. الارض کے ساتھ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے زمین کا سبزے والی ہونا، زمین کا سبزہ زار ہونا، نباتات والی زمین ہونا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ فرق جی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. اس کا معنی ہے اگنا، یعنی کھیتی کا نکل آنا. اور اس کا معنی ہے کہ خود زمین جو ہے یہ اب یعنی کھیتی کا سبزہ، زمین کا سبزہ زار ہونا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ نباتات والی ہونا. اچھا، ایک اور لفظ بھی لکھا ہے ثدی الجاریتی نبوتن. مصدر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے یہاں، یہ بھی مصدر ہی ہے، لیکن یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ ثدی الجاریتی نبوتن. یہ تو آپ کو لفظ کا تو پتہ ہی ہوگا. اس کا معنی ہے کہ لڑکی کا جو ہے پستان، چھاتی کا نکل آنا. ثدی کہتے ہیں خاتون کی جو چھاتی ہوتی ہے اس کو. الجاریہ لڑکی کو کہتے ہیں. ویسے تو الجاریہ کا لفظ باندی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جیسے لڑکے کو ہم غلام کہہ دیتے ہیں، اب غلام کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ واقعتاً غلام ہوگا، بلکہ غلام یعنی ولد کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح الجاریہ باندی کو بھی کہتے ہیں، لیکن لڑکی کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ثدی الجاریتی نبوتن، اب مادہ وہی ہے نباتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے جب آپ متعلقات کو، یعنی متعلق جو اس سے لفظ متعلق ہو رہے ہیں وہ آپ جب چینج کر رہے ہیں تو اس کے معنی میں چینج آتی جا رہی ہے. لیکن سب معنی میں کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی چیز کامن ہوتی ہے. وہ کامن کیا ہے؟ کسی چیز کا نکلنا، کسی چیز کا نکلنا، یعنی یہ کامن معنی ہے. اور اس میں کیا نکل رہی ہے؟ کھیتی ہے تو کھیتی کا اگنا، زمین کی بات ہو رہی تو زمین کے سے سبزے کا نکلنا، اور اگر اس طرح کا مفہوم ہے تو چھاتی کا باہر نکلنا. اچھا جی، یہاں تک انہوں نے لکھ کے، اب یہ چونکہ سیو تو ہو گیا ہوگا ریکارڈنگ میں، آگے میں اس کو ریز کر رہا ہوں. یہاں تک لکھ کے آگے وہ حوالہ دے رہے ہیں امبتت الارض. کیا حوالہ دیا؟ انبتت. امبتت الارض سے کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی یہ بتائیں جی. باب فعال کے ہاں، لیے. اب وہ باب ثلاثی فعال مجرد سے. سے آزاد ہو گئے، ثلاثی مجرد کو چھوڑ کے اب وہ باب افعال کی طرف آ گئے. اب باب افعال کے لیے انہوں نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ باب افعال ہے اس سے یہ معنی ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ ایک مثال دے دی کہ اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نباتہ کا مادہ ہو، باب افعال میں زمین کے ساتھ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی ہوگا زمین کا گھاس پودے اگانا، زمین کا گھاس پودے اگانا. اور ایک معنی وہی جو جیسے زمین یعنی سبزہ زار ہو. اچھا، الارض لکھا ہوا ہے، پھر ڈیش لگا کے، ڈیش کا مطلب ہے کہ ہم بدت کو دوبارہ لگا دیں. البقلو، البقلو، البقل کسے کہتے ہیں؟ سبزی وغیرہ کو. تو سبزی کا بڑھنا یہ لازمی معنی ہے. کون سا معنی ہے جی؟ سبزی کا بڑھنا، یہ کون سا معنی ہے؟ لازمی. اگرچہ باب فعال ہے لیکن لازمی معنی ہے. ایک اور پھر ڈیش لگا کے آگے لکھا ہوا ہے اللہ البقلا، اللہ البقلا. اس کا معنی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا زمین سے سبزیاں اگانا، اللہ کا زمین سے سبزیاں اگانا. اب یہ معنی کون سا ہو گیا؟ متعدی کا. اور متعدد. یہی قرآن پاک میں انبتنا، وہ ہے نا قرآن سورہ نبا میں، انبتنا فیہا حبا و نبا.
تو وہاں بھی اگانا. اسی طرح اللہ الصبیہ، ایک پھر ڈیش لگا کے آگے لکھا ہوا ہے اللہ الصبیہ نباتن حسنا. نباتن حسنا معنی یہ ہے کہ اللہ نے بچے کو اچھا نشو و نما بخشا، بہتر پرورش. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک باب فعال کے استعمالات تھے. پھر اب آپ جب لغت دیکھ رہے ہوتے تو لغت کو بامقصد دیکھ رہے ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی میں کیفا مطلب لفظ دیکھا اور آپ نے اس کو دیکھنا شروع ہو گئے. اب ہم بامقصد کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب لغت دیکھتے ہیں تو کوئی عبارت آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس عبارت میں کوئی لفظ آیا ہوتا ہے. جیسے اب ہمارے سامنے کون سا لفظ ہے؟ ينبت. ینبتو. اگرچہ یہاں سیاق و سباق موجود نہیں ہے تو پھر یہ تینوں مفہوم اس میں ہم ڈال سکتے ہیں. اور جنرلی جو استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگانا. تو کیا ترجمہ کریں گے ہم یہاں ذرا کریں جی مضارع کے حساب سے. جی دانا اس ایک مرد نے اگایا. یہ مضارع ہے. اگاتا ہے یا اگائے گا؟ وہ ایک مرد ہاں اگاتا ہے یا اگائے گا؟ جی بالکل. تو آپ نے اتنا تفصیلی لغت تو نہیں دیکھنی ہوتی، نہ ہی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے سامنے وہ ایک عبارت ہوتی ہے، اس عبارت میں سے ہم اس لفظ کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا مفہوم ہے. تو ہم اپنے مقصد تک پہنچ چکے ہیں. یہ تو میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں تو اتنی دیر لگ گئی ہے نا، لیکن اگر میں خود دیکھوں یا آپ دیکھیں ڈکشنری میں تو تیزی سے گزر جائیں گے اور اپنے مقصدی لفظ تک آپ پہنچ جائیں گے اور وہاں معنی آپ کو مل چکا ہوگا. تو یہ مقصد ہوتا ہے. اب یہ اس کے بعد پھر آگے وہ اگلے حصے میں نبتا لکھ رہا ہے. کیا لکھ رہا ہے جی؟ نبتا. اب نبتا لکھ کے وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ باب تفعیل کے حوالے سے آپ کیا ترجمہ کریں گے. تو وہاں بھی اسی طرح 3-4 متعلق لفظ انہوں نے جوڑے ہیں. الزرع جوڑا ہے، پھر الشجرہ جوڑا ہے. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں. اب الزرع لکھا ہوا ہے اور الشجرہ لکھا ہوا ہے. اس سے مطلب ہے الزرع کا مطلب یہ کہ جب یہ لازمی کے طور پہ استعمال ہے، معنی پودے کا زمین سے اگتے ہی نظر آ جانا. پودا جو جب زمین سے باہر نکلتا ہے، پوپلے وغیرہ وہ نظر آتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبت الزرع. اور جب الشجرہ یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل متعدی کے طور پہ ہے، یعنی پودے لگانا، شجر کاری کرنا. اسی طرح نبت الحبہ یعنی آگے جا کے الحبہ کا لفظ اس کا معنی کیا ہے؟ بیج بونا. اور پھر اسی طرح الصبیہ، الصبیہ کا لفظ بھی آیا ہوا نبتا کے ساتھ، بچہ کی عمدہ پرورش کرنا. اس طرح نبت الشیء، الشیء کا لفظ بھی آیا ہوا ہے، اس کا معنی سمپل اگنا. آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ 3 ابواب اس میں استعمال ہونے تھے نبتا کے مادے میں، وہ انہوں نے لکھ دیے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھیں تو پھر جب یہ افعال کی بات ہو چکے تھے، اب اس میں کوئی اور انہوں نے ثلاثی مزید فی کا کوئی باب اور نہیں دیا. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اور کوئی عام روٹین کے الفاظ اس میں ابواب میں نہیں ملتے. اچھا اب کیا کرے گا لغت والا؟ اس کے بعد جو اسم کے الفاظ ہوتے ہیں، خواہ وہ اسم فاعل سے تعلق رکھیں، ٹھیک ہے، یا یعنی اسم مفعول سے، یا جتنے بھی اسم کی گردان ہے، یا پھر اس میں جامد سے تعلق رکھیں، اس مادے سے آنے والے وہ تمام الفاظ جو اسم سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ اس میں مشتق ہو یا پھر بولیں جی اس میں جامد. اس میں جامد ہو. اس میں مشتق میں تو آپ کو پتا ہے کہ وہ مصدر کے ضمن میں ہی معنی آ رہا ہوتا ہے، اور اس میں جامد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی خاص چیز کا نام پڑ جاتا ہے. اب اس میں جامد میں بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی اس میں مشتق کو لے کے ہی کسی چیز کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو ایسے الفاظ بھی آئیں گے. مثال کے طور پر آگے انہوں نے المنبت لفظ بتایا. کیا بتایا جی؟ المنبت. تو المنبت جو ہے انہوں نے لکھا قیاسن بفتح الباء ہونا چاہیے، یہ خلاف قیاس ہے. اس کو کہتے ہیں اگنے کی جگہ. اگنے کی خلاف قیاس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قیاس کے مطابق تو کیا ہونا چاہیے؟ منبتن. کیا ہونا چاہیے؟ بولیں، کیونکہ اس میں ظرف اس کا کیا بنتا ہے؟ باب ناصرہ سے ہے نا. تو منبت ہے تو خلاف قیاس اس لیے کہہ رہے ہیں اس کو. تو اگنے کی جگہ، جائے پیدائش، اصل. اسی لیے اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہوا ہے اصل، ایک معنی اگنے کی جگہ، اور المنبت کا دوسرا ترجمہ کیا کیا ہوا ہے؟ اصل. انہ لفی منبت صدق، وہ صحیح
صحیح النسب ہے، انہو یعنی ایک محاورے کے طور پر آپ کو ایک مثال بھی انہوں نے دے دی. اس کی جمع منابت ہے. اس کی جمع کیا ہے جی؟ منابت. یہ انہوں نے لکھ دیا. اچھا ایک اور لفظ انہوں نے لکھا النابت. کیا لفظ ہے؟ النابت. اب یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے لیکن بطور اس میں جامد کے. نئی اگی ہوئی سبزی، نئی اگی ہوئی سبزی ہے اسم فاعل، اس میں مشتق کا لفظ، لیکن کیا ہے جی؟ اس میں جامد کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اچھا اسی طرح اس کا ایک اور معنی لکھا ہوا ہے ابھرواں، یعنی ابھری ہوئی چیز، یعنی ابھرا ہوا حصہ. افزائش پذیر، افزائش پذیر یعنی جو افزائش کے مرحلے میں ہو، ایسا ہی ہے نا جی ثاقب بھائی؟ جی جی اچھی. اچھا اسی طرح آگے بڑھے تو ایک اور انہوں نے لکھا ہوا ہے النابتۃ. النابتۃ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی مادے کو لے کے اس کی طریقہ کار، طریقہ واردات لغت کا کیا ہوتا ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ لغت والے کس طرح ایک مادے کو بیان کرتے ہیں. اب ہمارا یہ سارا مقصد نہیں ہوتا، نہ ہی ہم ایک مرحلے میں جب مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں عبارات کا تو یہ ہم اس طرح ڈیٹیل سے ہم دیکھتے بھی نہیں، اور نہ ہی کسی میں سکت ہوتی ہے، اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ دیکھے. ہاں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں مطلوبہ لفظ کہاں سے ملنا ہے. آپ نے فوراً پہلے ثلاثی مجرد کے الفاظ دیکھنے ہیں، پھر اس کے بعد ثلاثی مزید فی کے جو ابواب اہل عرب استعمال کرتے ہیں، جو محاوروں میں آ چکے ہیں، وہ لازمن دیتے ہیں لغت والے، عام روٹین میں دیتے ہیں جو اچھی لغت ہے. ہاں جو بہت کسی خاص بہت مختصر سی لغات بھی ہوتی ہیں، ان میں بعض الفاظ نہیں بھی ملتے، لیکن جو لغات واقعتاً اچھی ہیں، جن میں کافی ذخیرہ ہے، تو وہ آپ کو وہ ضرور دیں گے ابواب. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اسم کی باری. تو اسم کے اندر میں نے جیسے کہا کہ دو طریقے کے الفاظ آتے ہیں. اس میں مشتق کے الفاظ بھی آتے ہیں، اس میں جامد کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور اس میں جامد میں پھر دونوں طریقوں کے الفاظ. اس میں جامد میں وہ اس میں مشتق بھی آتے ہیں جن کو کسی چیز کا نام رکھ دیا گیا، اور وہ بھی آتے ہیں جو اس میں مشتق تو نہیں ہے بلکہ ہیں ہی بغیر، یعنی خلاف قیاس کوئی لفظ ہے لیکن مادہ وہی بنتا ہے اور کسی چیز کا نام رکھ دیا گیا. مثال کے طور پر ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے البقرہ کا لفظ ہے. بقرہ کسے کہتے گائے. ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں. اب آپ اس کو کہیں یہ مشتق ہے، مشتق تو نہیں ہے. یعنی مشتق سے مراد میری جو ہم نے گردانیں پڑھ رکھی ہیں اس میں سے تو نہیں آتا نا یہ لفظ، ہاں جی. لیکن مادہ ہے. با، قاف اور را، یہ مادہ ضرور ہے لیکن یہ مشتق نہیں ہے. اس طرح کا لفظ کہلاتا ہے پیور اس میں جامد. اور بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر فلاح کسے کہتے ہیں؟ ہاں جی کسان کو. کسان کو کہتے ہیں، کسان. لیکن ہے یہ کیا؟ مشتق. مشتق. مشتق بھی ہے. تو مشتق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جامد بھی ہے، یعنی اب کسان کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو میں یہ بس یہ میری ساری بات کا خلاصہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور نابتا کے حوالے سے ابھی کچھ باتیں اور بھی، مثال کے طور پر اب یہ النابتا کا لفظ لکھ کے کئی معنی اس نے لکھے ہیں. اور ہاذا یہ لفظ ایک اور لکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، غالباً ہاذا قیول النابتا لفظ ہے یا کوئی اور ہے. یہ بچوں کی یا ناتجربہ کار نوجوانوں کی بات ہے. قول، بلکہ قول النابتا، سوری وہ تا کے نقطے ہیں نیچے. ہاذا قول النابتا، یہ بچوں کی باتیں ہیں. ان بنی فلان لنابتۃ خیر او نابتۃ شر، فلاں کی اولاد اچھی پود ہے یا بری پود ہے. یعنی اس طرح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. تو نابتا کے کئی معنی انہوں نے نیچے لکھ کے اس کے محاورے بھی نیچے آپ کو ذکر کر دیے. ایک اور لفظ ہے النبات. کیا لفظ ہے؟ النبات. النبات. یہ بھی لکھا ہوا زمین یا پانی میں پھیلنے والی جڑوں کے ذریعے اپنی جگہ برقرار رہنے والی افزائش پذیر زندہ چیز. یعنی زمین یا پانی میں پھیلنے والی جڑوں کے ذریعے اپنی جگہ برقرار رہنے والی کوئی بھی جو افزائش جس کی ہو، زندہ چیز. یا پھر گھاس کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح پودے کو بھی کہتے ہیں، سبزے کو بھی کہتے ہیں، درخت جو زمین سے اگیں ان کو بھی کہتے ہیں، کھیتی کو بھی کہتے ہیں، زمینی پیداوار کو بھی کہتے ہیں. یہ النبات کا لفظ کئی معنوں کے لیے ہے. اس کی جمع نباتات. اور اس کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم النباتات، جس کو ہم غالباً باٹنی کہتے ہیں. باٹنی جی. اچھا اسی طرح النباتیو، النباتیو یہ لفظ جو باٹنی کا ماہر ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی علم نباتات کا اسکالر، نباتات سے متعلق یا نباتاتی. رجل النباتی صرف نباتات کے سہارے جینے والا سبزی خور، جس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ ویجیٹیرین. یہ
वेजिटेरियन, बिल्कुल। दुहनुन नबातियुन, दुहन तेल को कहते हैं, तो दुहनुन नबातियुन किसे कहेंगे? नबातात का तेल। अन नबातु, फिर अन निबततु, एक लफ्ज लिखा है अन निबततु, ये मखसूस अल्फाज जो अहले अरब के यानी आपको अरबी जुबान में इस्तेमाल होते नजर आते हैं, तो वो सब कुछ ना कुछ उसका हवाला दे रहे हैं। पौधा, इब्तदाई उगी हुई कौंपल, नश्व नुमा, उठान, पैदाइश, नतीजा, अन निबता। हादिही निबततु अमलिही, हादिही निबततु अमलिही, ये उसके अमल का नतीजा है। अन नब्बूत, एक लफ्ज लिखा हुआ है अन नब्बूत। अच्छा जी, दरख्त से निकली हुई शाख, लाठी, छड़ी, नबाबीत इसकी जमा है, नबाबीत। ठीक है जी। अल यमबूत, अब देखें इससे मिलता जुलता लफ्ज था, बस ये आखिरी लफ्ज है जो इससे, अल यमबूत, इसमें भी नाबाता का मादा मौजूद है, खशखाश का पौधा। अब ये भी एक इसमें जामिद है, खशखाश का पौधा। अगरचे इसका हम अल यमबूत को जरा सोचें, आपको इसमें जामिद है, और आप इसका यानी मादा निकालें मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आप इस तफसील से देखेंगे नाबाता के ज़िमन में आपको कहीं ना कहीं ये माना मिल रहा है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नून बाता से जो तफसील सारी मिली, हमें तो मकसूद था वो हमें शुरू मरहले में भी हासिल हो गया। मैंने सिर्फ सारी बातें अब इसमें ये सारी बातें इसलिए की हैं कि जो मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, कोई इसम आता है, तो इसमें जामिद हो, इसमें मुश्तक हो, या कोई फेल के अल्फाज आते हैं, तो उनको हम डिक्शनरी की मदद से सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मुमकिन होता तो ये पेज सामने होता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन मैंने सारी लिख दी हैं। ये पेज आप शेयर करके, अलकामुसल वहीद है ताकि अ, मैं देख लेता हूँ जी, होगी लाजमी, मैं शेयर कर दूँ। मैं आपको ये पेज की ना स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, ठीक है? जी ये जो आज हमने, ताकि इसको देख के अगर कोई सुनेगा तो मेरे ख्याल में ज्यादा समझ आ जाएगी उसे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा जी, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिबाहुहुम, जी शाह अली खान साहब, रोजा तो नहीं लग गया? जी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी साहब। मैं बस अभी और एक जनाजे में साकिब भाई अच्छा को अच्छा। रिक्वेस्ट की थी, जी याद जी किया था। ठीक एक है जी, ठीक है जनाब, कोई नहीं, आप हाजिर है। मसरूफ रहें। जी अतहर भाई, अतहर भाई, जिबाहुहुम, आप ही बता दें जी, अतर भाई लगता है जी। जी उस्ताद जी, ये सिर्फ मुशब्बा मुझे लग रहा है, फियाल के वजन पे फियाल हो। जी फ़िआल का वजन है। अब इसमें हमें जो सोचना है ना, यानी बाब कौन सा है, ये चीज़ें हमें, हमारा टारगेट है ना कि जी इसमें। हाँ जी, सिफत मुशब्बा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उसकी गर्दान तक पहुंच चुके होते हैं कि फेल माजी है, मुजारे है, सीगा ये है, ये चीज़ें हम लफ्ज़ को देखते भी पहचान लेते हैं। लेकिन यूं के, और वो ज़रूरी भी होते हैं, उस तरह भी आप लुगत पे जा सकते हैं। लुगत पे जाने का ये तरीका भी है कि आपको मिसाल के तौर पर मुतकाबिलूना के नहीं पता चल रहा कौन सा बाब है, आप फौरन इसका वजन बनाएं। मुतफ़ाइलूना, ये बनाना आसान होता है क्योंकि मश्क की होती है। सीधा फ़ाइन लाम के हरूफ निकालें, क़ाफ है, बा है, लाम है, लुगत में जाएं, तो लुगत आपको फिर सारी चीज़ें खोल के रख देगी। ये भी तरीका होता है कि आप यानी बजाय इसके कि बाब की तरफ, लेकिन हम यहाँ, हमारा मकसद ये है कि आपको जो असल चीज़ें हैं वो भी पहचान में जी आए। जी। तो ये इसलिए हम डायरेक्ट वो काम नहीं कर रहे। वो भी किया जा सकता है, वो जब आप खुद आगे बढ़ जाएंगे इन चीज़ों से, तो फिर आप इसी तरह किया करेंगे जो मैंने तरीका भी बताया जी। जीवा, ये मादा कौन सा है? जबा, जीम आ, जी, हाँ। जी। अब इसकी मैंने लुगत में खोला है, तो ये मादा आपको मिलेगा, तो आप जरा गेस करें कौन सा बाब हो सकता है, अंदाजा लगाएं। जबा यजबी, बजारबा यजरिबु, या जबा यजबु। जी, एक मिनट। अल्लाह, हाँ जी, ये आम तौर पर ना जिसमें हरूफ हलकी में से कोई हरूफ आते हैं ना, या तो वो बाब फातहा में से होता है जी 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 जी। या फिर सामिया में से हो जाता है, ठीक है? तो हाँ, ये इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है जाबिहा यजबह, फातहा यफ्ताहु भी लिखा है, हाँ, दोनों लिखे। जी ठीक है। जाबाहा यजबा। यजबह, पहले बाब फातहा से लिखा है,
बा फतह यफ्तहु, जबह यजबहु, पेशानी पर मारना, बुरी तरह पेश आना, मुकाबला करना, जरूरत से रोक देना। अब ये आम रूटीन में इसका ये माना। और अशैउ फुलानन, अगर इस तरह का कोई चीज अचानक सामने आ जाए तो उसको भी कहते हैं। अल मा, ये मुख्तलिफ मानी। अच्छा, एक जाबी है यजबहु बाप सामिया यसमाउ से भी इन्होंने लिखा है, उस सूरत में माना होता है कुशादा पेशानी वाला हो उसका, यानी जब बाब फातहा होगा तो ये मुताद्दी है, ठीक है जी। जी और जी। जब ये बाब सामिया यसमाउ है, उस सूरत में इसका क्या माना है? पेशाता पेशानी वाला। लाजमी का कुशादा पेशानी वाला होना, जिसकी पेशानी कुशादा और खुशनुमा हो। फिर आगे जब बहाहू, यानी बाबे इफ़ाल नहीं बताया, जब बहाहू रुसवाई से सरनगू करना। आगे बाब इफ्तियाल है, इजतबहल मा वगैरह, पानी का मज़ा खराब महसूस करना, पानी का अच्छा ना लगना। जा बहाहू मुजाबहतन, मुकाबला करना। अल अजबह, खूबसूरत पेशानी वाला। ये मेरे ख्याल में हुजूर की सिफात में से भी आती है ये लफ्ज, ये लफ्ज अजबह, शेर, खूबसूरत पेशानी वाला, ठीक है जी। जब हा इसकी जमा है। अच्छा, अब ये जो जिबाह का लफ्ज है, ये जब हुन की जमा है, जब हातुन की जमा है, किसकी जमा है? जब हाथ उनके। जबहा कहते हैं पेशानी। अब ये लफ्ज हमें चाहिए था ना, जी जिबाहुन, बिल्कुल यही लफ्ज दिया हुआ है, जब हातुन लिखा हुआ है पेशानी, और आगे यूं लिखा हुआ है जीम। जीम का क्या मतलब है? जमा। जमा। और साथ ही लिखा हुआ है जिबाह। बस हमारा मकसूद पूरा हो गया, ठीक हो गया ये। इसी तरह एक और माना इसका लिखा हुआ है लोगों की जमात। अब जिबाहुकुम, जिबाहुहुम, ये हुम जमीर बतला रही है कि यहाँ मकसूद पेशानी ही होनी चाहिए। चले, लोगों की जमात, इसमें भी कोई हरज नहीं, हो सकता है, ठीक है जी। घोड़े भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी वाहिद नहीं है। अगर घोड़े तर्जमा होगा तो फिर उन्होंने लिखा है कि उसकी वाहिद नहीं होती। अच्छा जी, जबहतुल कौम, कौम का सरदार। अब ये पेशानी वाला मफहूम है ना, तो पेशानी एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम चीज है, तो इसी जिमन में, इसी के यानी एक यूं कह लें कि किनाया है। जबहतुल कौम, कौम का सरदार। जबहतुल कबीला वल मदीना, यानी कि शहर का या कबीले का सरदार, ठीक हो गया जी। जी। ये आ गया जिबा। आगे बढ़े, जासिमीना जी अतर भाई, मौलाना अतहर साहब। अब सारी साकिब भाई के आज खाते में आ रही है चीजें। जासी बिना उस्ताद जी, ये बाब होगा जसमा यजसिमु, बाब बाब नसरा से होगा। जैसा मैं यज सीमू आप कह यज रहे हैं तो यज फिर बाब न जराबा से, बाब जराबा से जसमा यजसिमु। और अच्छा, अगर नसरा से हुआ तो जसमा यजसुमु होगा फिर। हाँ, ये दोनों ही ऑप्शन लुगत में दिए हुए हैं, आप इसको देखें। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, खास तौर पर सुलासी मुजरद में ना, जी जी। आम तौर पर जो बहुत बाब। कम अल्फाज, कम इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं ना, उसमें तो आप डायरेक्ट जाए लुगत में, आपको लुगत बता देगी कि बाब ज़ारबा। आप अगर किसी को नहीं भी पता कि ये बाब ज़ारबा है या बाब नासर है, तो कोई इसमें फर्क नहीं नहीं पड़ता। यानी आपकी समझ आने में, इबारत की तफहीम में कोई फर्क नहीं नहीं था। पड़ता। आप बस लुगत में जाएंगे, उस लफ्ज को देखेंगे, और वो लफ्ज आपको, यानी लुगत आपको बता देगी कि ये बाब ज़ारबा है, नासर है, सामिया है। अब लुगत में ये दोनों ऑप्शन आपके मौजूद हैं, बाब ज़ारबा भी मौजूद है और बाब नासरा नसर। भी मौजूद। और साथ उन्होंने अल हैवानु वल इंसानु, जानवर या इंसान का जमीन से चिमटना, जमीन से सीने को लगाना, वगैरह वगैरह। फअस्बहू फी दियारिहिम जासिमीन, ये कुरान पाक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो अपनी जगह पर रहना, अलग ना होना, तो वो अपनी घरों में चिमट कर रह गए, अपनी घरों में रहे। तो ये इस मफहूम में जासिमीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अच्छा जी, इजरामी का तो आपने पूछा था मेरे हाँ ख्याल में, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये वाजे है। अब इसके ये इजरामी हरूफ उस्ताद को, जी, जो इजराम है ये बाबे फाल का मस्दर है, तो इसे क्या कहेंगे? मस्तरी इसे कहेंगे? हाँ, मस्दर ही, बाब इफ़ाल है, बाब इफ़ाल का मस्दर है, बस इतना ही जी कहेंगे जी। जी। अच्छा, और इसमें यानी जुर्म से है ये लफ्ज, जुर्म का लफ्ज जो हम अक्सर बोलते हैं, इसका माना भी देख ही लें। अब जब हम ये लाइन सॉल्व कर ही रहे हैं तो इसको मुकम्मल सॉल्व कर लेते हैं जी।
लफ्ज है, बाब कौन सा गैस करेंगे अगर सुलासी मुजरद का पूछा जाए? किसकी, इजरामी की बात कर रहे हैं या जासमीन? हाँ जी, इजरामी में बाब कौन सा गैस करेंगे अंदाजा? और ये अंदाजा गलत हो जाए कोई हर्ज नहीं, हमें भी नहीं पता, ये यानी लुगत से देख के हम बताएंगे जी। हाँ जी, जरामा, जरामा यजरुमु, वाब मसरा अगर करें तो। हाँ, यानी आपने बाब नासरा कहा है, लेकिन ये बाब ज़ारा जरीब बयजरी भी हो सकता है, बाब अच्छा। ज़ारा बयजरी भी हो सकता है, या फिर ये बाब कारूमा हो सकता है। अगर बाब ज़ारा हो तो जारामा यजरीमु जरमन, जुर्म करना, ठीक है। जी। और नफ्सहु व कौमहु व जरमा अलैहिम व इलैहिम, ये इस तरह के सिले इस्तेमाल, ये अलैहिम व इलैहिम जो लफ्ज अल्फाज इस्तेमाल है ना, ये ये बताना चाह रहे हैं कि इसके सिले में अला भी आ सकता है और इला भी आ सकता है। बोले क्या क्या मतलब होगा अलैहिम व इलैहिम का? कि ये इसके दोनों इसके सिले सिले में सिले भी में अला अलई भी भी आ आ सकता सकता है, है और इला भी आ सकता है, ठीक है। इर्तिकाब जुर्म करना, खुद को या अपनी कौम को अपने जुर्म से नुकसान पहुंचाना, ठीक है। इसी तरह ली अहलिही, एक डैश लगा के उन्होंने ली अहलिही, यानी इसका मतलब यह है कि लाम भी इसका सिला आ सकता है, लेकिन उस सूरत में इसका माना क्या होगा? कमाई करना। क्या करना? कमाल। अच्छा जी। तो अर्रजुला, अगर अर्रजुला डायरेक्ट ये लफ्ज आ जाए, यानी कोई शख्स की बात आ जाए, तो उसका इस वक्त माना होता है जुर्म कराना, मुजरिम बनाना, मुजरिम बनाना। कुरान पाक में ला यजरी मन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, अब देखें अला का सिला भी इस्तेमाल हो रहा है, और शनआन कौमिन, यानी ला यजरी मन्नकुम, तुमको मुजरिम न बना दे ये कौम की दुश्मनी, बिल्कुल या सही। कौम की, ये शनआन का क्या माना होता है? हाँ, दुश्मनी, बिल्कुल। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें जुर्म न, मुजरिम न बना दे, अला अल्लाह तादिल, इस बात की कि तुम इंसाफ से काम ना, ठीक है जी। तो खैर, यानी ये आपको अला और इसी तरह बगैर सिले के जब ये इस्तेमाल हो तो उस वक्त क्या माना होता है। अब आ जाएं अजरमा, अजरमा युजरिम इजराम, मुजरिम होना, जुर्म का मुर्तकिब होना, और अलैहिम व इलैहिम, किसी के खिलाफ जुर्म करना, और अर रजुला, मुजरिम बनाना। इसी से पढ़ा गया वला युजरी मन्नकुम, यानी कुरान पाक में ये जो ला यजरी मन्नकुम है, इसी को वला युजरी मन्नकुम को भी युजरी मन्नकुम भी पढ़ा गया है। लें जी, ये इजरामी भी आपका सॉल्व हो गया। आगे लफ्ज क्या है? रिजालन, तो ये कोई मुश्किल तो नहीं? नहीं सर, ये हाँ जी, फियाल। फियाल ये रिजाल क्या है भला? रजुल राजुल की जमा है, की जमा, किसकी जमा है? राजुलन की जमा। आदमी को कहते हैं, रिजाल उसकी जमा है। और दूसरी बात यह कि ये हालत नसब में इन्होंने जिक्र किया है, तो आदमी, बस यहाँ आपने सिर्फ इतना ही बताना है। हाँ, अगर आपने बताना है, थोड़ा सॉल्व कर लें, बाब कौन सा है जी, रजुल का, जरा गैस लगाएं जी। जी अतर भाई, आप लगाएं। आप तो, कौन सा बाब होना चाहिए? जवाद उस्ताद जी। अच्छा, ज़वाद का मतलब क्या होगा कि बाब ज़ाराबा आप कह रहे हैं, जरा ऐसे ही है? यजरिब उस्ताद जी। अच्छा, चलें देख लेते हैं। लेकिन ये एक बाब इन्होंने बाब नासरा यंसुरु दिया, राजाला यरजुलु, ठीक है, पैर पर मारना, और बकरी की टांगें बांधना, टांगें बांध कर लटकाना, ठीक है, और वगैरह वगैरह। एक बाब इन्होंने दिया राजीला यरजलु, बाब सामिया यस्माउ, क्या दिया है? बड़े साबिया। पैर वाला, बाब समिया से पैदल चलना, राजी ठीक है, यजिला। ठीक है, राजीला यरजलु। और इसी यानी रजुल शायद इसी से ही है, जिसका माना हम आदमी करते हैं। अच्छा जी, इसी तरह फिर बस ये दो बाब है, कौन से हैं जी? एक बाब समिया बाब, और दूसरा साबिया, बाब नासरा, बासरा। ठीक है। नसरा। चलें आगे बढ़े, लियाता फाखरना, लियाता फाखरना जी साकिब भाई, जी, ये तो बाब तफाउल है। बाब तफाउल है, बिल्कुल वाजे। अब तो आपको देखे ना, लफज देख के ही आप जी अलामत से पहचान लेंगे कि ता आ रही है और अलिफ भी है, तो जी ता जी। और अलिफ इकट्ठी हो जाए तो बाब तफाउल। और अगर खाली ता इकट्ठी हो अलिफ ना हो तो फिर कौन सा बाब होता है? फिर शद तफाउल। होती है, जी तफाउल, जी, तफाउल। फिर शद निशानी होती है। तो ये दो निशानियां बड़ी वाजे हैं,
اگر تا اور شد کٹھی ہو جائے تو باب تفاعل، اور اگر تا اور الف کٹھا ہو جائے تو یہ کون سا باب ہے؟ باب تفاعل۔ اور اچھا جی، لیا تفاخرنا، لیا جی تفاخرنا، چلیں باب تفاعل ہے، ذرا ہاں، گیس کریں گردان کون سی ہے؟ جی گردان مضارع کی ہے، اور لام اس کے ساتھ یا تو لام کئی ہوگا اگر مضارع ہوگی، ہوں اور جو ہے جمع مؤنث غائب۔ ہاں تو اور سوچیں اگر لام کئی نہ ہو اگر تو لام پھر امر اسے کر لیں تو پھر یہ وہ جو حاضر کی ہو جائے گی، اور مؤنث جمع مؤنث ہو جائے گی۔ ہاں جمع مؤنث غائب ہے اور امر غائب معلوم جی ہو جی جائے امانت صاحب جی۔ ٹھیک اور ہے جی۔ ہاں جی اطہر صاحب، متباعدان، متباعدان کون سا باب ہے؟ باب باب تفاعل استاد جی۔ ماشاء اللہ، اب نشانی سمجھ آ گئی ہے۔ جی ایک دور وہ بھی جی ہوتا استاد تھا جی۔ کہ آپ یعنی ظاہر ہے نہیں پتہ چلتا بندے کو کہ کیسے پہچانے مکس چیزوں کو، لیکن جب آپ ظاہر ہے اب باب کو ایک مرتبہ یاد کر لیتے ہیں نا، نام ہی یاد کر لیتے تو یہ پھر خود بخود الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں۔ چلے آگے بڑھیں، کون سی گردان ہے؟ اس میں فائل ہے استاد جی۔ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کیوں نہیں کہا آپ؟ استاد جی اگر زبر ہوتی عین پہ، ہاں متباعدانی ہوتا تو پھر اس میں مفعول ہوتا۔ چلے سیگا بتائیں۔ ٹھیک اچھا ہے آگے استاد جی۔ سالو کر لیں گے آگے، جی ثاقب بھائی اتنا ہم کام کریں نا، اب آپ صرف باب، آگے ڈکشنری کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے، جی معنی کو بڑا سمندر ہے، مزہ بڑا آتا ہے جب آپ جی دیکھیں آپ جی سالو کیا کچھ مزہ آیا کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی تو ڈکشنری کو جب آپ تفصیلی دیکھتے ہیں نا تو جی جی کافی سارے الفاظ اور چیزیں، اور خاص طور پہ القاموس الوحید اور ایک المصباح ہے، اچھا یہ جو دو ہے نا، جی 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 منجد بھی کسی حد تک حوالہ دیتی ہے، لیکن یہ دو جو ڈکشنریز ہے نا، یہ عام طور پر قرآن پاک میں اگر کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ حدیث کا بھی کہیں نہ کہیں حوالہ، بہت مشہور حدیث ہو تو اس کا بھی حوالہ دے دیتے ہیں، تو یہ بڑی بڑے بندے کو بڑا سکون آ جاتا ہے جب کسی آیت کے حوالے سے وہ لفظ سمجھ آ جائے۔ اچھا جی، سیگا کون سا ہے جی اطہر بھائی؟ تسنیہ ہے استاد جی۔ تسنیہ کا، بالکل ٹھیک ہے، تسنیہ مؤنث مذکر جی۔ تسنیہ م- مذک- مذکر استاد جی۔ دیکھ لیں، تسنیہ مذکر ہے استاد جی۔ چلے آپ کو پریشر نہیں پڑا، مگر نہ وہ ہمارے استاد ایک لطیفہ سناتے تھے لطیفہ ایک سناتے تھے کہ مولانا عطا اللہ صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں، امدادیہ فیصل آباد میں نا، تو وہ اپنا لطیفہ کہتے ہیں، ایک استاد صاحب گئے مشکات کا امتحان لینے، تو انہوں نے پوچھا بچے سے، ہاں جی کیا کس کتاب کا امتحان ہے؟ تو انہوں نے کہا ڈرے ہوئے، انہوں نے کہا مشکات کا، تو پوچھا ہے؟ میں کہا، مشکوت پھر ہے پھر ہے انہوں نے کہا مشکیت کا، تو یعنی میں تو تھوڑا دیکھنا چاہ رہا تھا اطہر بھائی اب یہ نہ کہہ دیں سیگا تسنیہ مؤنث، لیکن اب اطہر بھائی تو خود استاد بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کیوں نہیں اطہر صاحب؟ تو تسنیہ آپ مؤنث کی نہیں ہے، دعائیں اگر استاد جی۔ تسنیہ مؤنث ہو چلے تو یہ کون سا، اگر تسنیہ کا سیگا ہو تو کون سا بنے گا ذرا پڑھیں؟ کیا استاد جی؟ متباعدہ تانی، اگر یہ مؤنث کا سیگا بنائے تو کیسے یعنی بنے گا؟ اچھا استاد جی، متا متباعدتانی۔ جی بالکل بالکل، چلیں آگے بڑھیں جی ثاقب بھائی۔ جی استاد جی، یہ انستو جو ہے یہ باب فعال ہے، اور امر کا ہے، اور جمع مذکر حاضر ہے۔ زندہ باد، اتنی سی بات ہے، آگے آپ باقی لم اخرج جی اطہر بھائی۔ یہ استاد جی لم ضربہ نصرہ ینصرو سے ہے استاد جی، اور بلکہ نہیں، غور کریں غور کریں غور نہیں، وہ تو خرج یخرج ہے، یہ لیکن باب خرج افعال سے ہے یخرج استاد سے جی، ہم، یہ باب افعال سے ہے، ہاں یہ بس یہ بتانا ہے۔ یہ باب افعال سے ہے استاد جی، اور اس کے ساتھ گردان لم جب لگے تو
مضموم ہو ختم ہو گیا. نہیں، یعنی گردان کا نام کیا ہے؟ لم ب لم ہاں، میں آپ کو یہ میری گزارش ہے. یہ جو تعلیم الصرف میں نا، آپ کو میں پہلے بتا بھی دوں، یہ جو تعلیم الصرف ہے نا، اس کا جو پہلا حصہ ہے جس میں آپ کو باب ناصرہ کی گردان کے ساری طرف کبیریں دی ہوئی ہیں نا جی، جی جی بالکل. یہ نام ضرور یاد ہے. خاص طور پہ جس طرح لکھا ہوا اسی طرح یاد کرنا ہے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، پہلی گردان کا کیا نام ہے؟ فعل ماضی مثبت معلوم. یہ نام آپ کو آنا چاہیے. اسی طرح دوسری گردان کا کیا نام ہے؟ فعل ماضی مثبت مجہول. کیونکہ یہ تو کامن ہے، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری صرف میں کہیں یہ نام چینج نہیں ہونا. اگر ماضی مثبت مجہول کا صیغہ ہے تو وہ ماضی مثبت مجہول ہی رہے گا. اب یہ جو آپ کی گردان ہے، اس گردان کا نام ہوتا ہے فعل جہد منفی بلم معلوم و مجہول. تو لم اخرج، آپ بتائیں لم اخرج فعل جہد منفی بلم معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ معروف ہے استاد جی. ہاں، تو یہ نام معلوم. آپ نے بتانا ہے فعل جہد. ہاں، یعنی یہ نام آپ نے فعل مجھے جہاد بتانا ہے کہ منفی فعل جہد قلم منفی معلوم. بلم معلوم. معلوم. تو یہ نام یاد کرنے ہیں. اب یہ اگلا اس ہفتے میں ایک ٹارگٹ آپ نے مثال کے صیغوں کو بھی سالو کریں، مثال کی گردانوں کو بھی، قواعد کو بھی دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نام ضرور یاد کریں، کیونکہ یہ نام تو بار بار یہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس میں کچھ چینج نہیں ہے. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. صیغہ کون سا ہے؟ لم جی اخرج استاد جی. ہاں، صیغہ باب بھی آ گیا، گردان بھی آ گئی. تو گردان کا صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ استاد جی ہے متکلم کا استاد جی. ہاں، واحد واحد متکلم. متکلم. پورا نام لیں گے، واحد واحد متکلم. متکلم. جی ٹھیک ہو گیا. آگے آپ خود سالو کر لیں گے. ما صدقت. جی ثاقب بھائی. جی باب تفعیل ہے اور فعل ماضی منفی ہاں معلوم ہے اور واحد متکلم. ہاں، فعل ماضی منفی معلوم ہے بالکل، اور واحد متکلم ہے. اب آدھا. جی قدر صاحب، اب آدھا. باب افعال استاد جی. بالکل آگے. ماضی کا ماضی کا ہی صیغہ ہے. چلے، ماضی کون سی ہے؟ جی استاد جی. صیغہ واحد. ماضی نہیں، ماضی ماضی کا نام لیں. ہاں جی، ماضی مثبت مثبت معلوم. 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 جی. اور اس کے بعد اگلا کام صیغہ واحد مذکر غائب. غائب. چلیں آگے بڑھیں. محترزنا. یہ لفظ کیا ہے؟ محترزنا. جی ثاقب جی بھائی. باب افتعال ہے اور یہ فعل ماضی منفی معلوم ہے اور یہ جمع ہاں جی، مؤنث فعل غائب. ماضی غائب ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ حروف اصلی بھی حرزہ حروف اصلی ہیں. قرضہ جی. اچھا جی، آگے بڑھیں. ما اکرمت کرتے جائیں، آپ ذرا سالو کرتے جائیں، یہ باب لائن پوری کریں. افعال استاد جی. جی اب آپ کی. ہاں باب جی. افعال سے ہے اور ما نفی کے لیے. ہاں، تو باب فعال ہو گیا. آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ گردان کون سی ہے. گردان استاد جی صیغہ واحد. نہ گردان. صیغہ کا مطلب تو ہوتا ہے کہ گردان میں سے صیغہ بتاؤ. پہلے گردان یعنی فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، کون سی گردان؟ ٹھیک ہے ہو گیا استاد. ہم، فعل ماضی ہاں جی. معلوم اور ہاں، فعل متکلم ماضی کا منفی. صیغہ. فعل ماضی منفی معلوم. جی آپ کو معلوم. یعنی کہ یہ تو پتہ ہے کہ فعل ماضی ہے، لیکن وہ جو پورا نام ہے نا، اس مرتبہ آپ نے یاد کر لینے ہیں. ہو جائیں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. بہت محدود سے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ناموں کے اوپر میں اکثر بتاتا ہوں. فعل امر ہے مثال، یہ چلے پچھلے نام تو ترتیب سے یاد کریں. ویسے جناب نام تو فعل، استاد جی آدھے آدھے نام یاد ہیں، پورا پراپر نام یاد نہیں کیے ہوئے. اب پورے پراپر یاد کرنے. اب فعل امر کی جب بات آئے گی نا، تو آپ نے فعل امر، اب اس کی چار گردانیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ چار گردانیں یاد کرنی. فعل امر حاضر معلوم. جی آگے بولیں. فعل امر حاضر مفعول. مجہول. مجہول. فعل امر غائب معلوم. غائب معلوم اور فعل امر اور غائب آپ نے مجہول.
آپ نے یہ نام یاد کرتے ہوئے نا جو باب ناصرہ کی گردان ہے نا اس کا پہلا سیگا ساتھ بول لینا ہے. فعل امر حاضر معلوم انصر، فعل امر حاضر مجہول لتنصر، فعل امر غائب معلوم لینصر، فعل امر غائب مجہول لینصر. انہی ناموں کے ساتھ بانون تاکید ثقیلہ لگائیں گے تو انصرنا، لتنصرنا، لینصرنا، لینصرنا. کتنے ہو گئے؟ 8. انہی ناموں کے 8. ساتھ بانون تاکید خفیفہ لگائیں گے، 4 اور ہو جائیں گی. آپ کی امر کی گردانیں ختم. اب ساتھ ساتھ سیگا انصرن لتنصرن، یعنی جو لفظ بولتے جائیں. یاد کرنے کا طریقہ ہو گیا. امر کی گردان کیسے یاد کرنی، ادھر جو ترتیب ہے وہ اور ہے، جو کتاب میں ترتیب ہے اس میں اور ترتیب سے دیے ہوئے نام. آپ نے اس ترتیب سے یاد جی کرنا، جلدی یاد ہو جائیں گے. کیسے یاد رکھیں گے؟ فعل امر حاضر معلوم، فعل امر حاضر مجہول، فعل امر غائب معلوم، فعل امر غائب مجہول. انہی ناموں کو آپ نے مجھول. یاد کرتے ہوئے پھر ریپیٹ کرتے ہوئے کہنا ہے بانون تاکید ثقیلہ، بانون تاکید ثقیلہ، یعنی ایڈ کرنا. پھر اگلی مرتبہ اگلے 4 یہی نام لینے ہیں، لیکن کیا لفظ لگائیں گے؟ بانون تاکید خفیفہ. خفیفہ. تو اس سے آپ کو ہاں جی وہ خفیفہ والی 12 گردان. گردانیں مکمل. اچھا بالکل یہی پیٹرن ہے. فعل نہیں حاضر معلوم پہلی گردان، فعل نہیں حاضر مجہول لا تنصر لا تنصر دوسری گردان، فعل نہیں غائب معلوم اور فعل نہیں مجبور غائب مجبور. مجہول. اب یہ نام آپ کو مجھول. یاد ہو گئے، یعنی لینصر لا ینصر لا ینصر. اس کے بعد آپ انہی ناموں کو بانون تاکید ثقیلہ ایڈ کریں گے تو لا تنصرن، فعل نہیں حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ لا تنصرن الی آخر. پھر انہی ناموں کو بانون تاکید خفیفہ لگائیں گے. تو یہ اصل میں ادھر آ کے نا کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کو کہ کیسے نام. تو یہ نام یاد رکھنے کا طریقہ سیکھ لیں، انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا آپ کو. اور پھر اس کے بعد اسم کی گردانیں آ جاتی ہیں، اسم اعلیٰ وغیرہ وغیرہ. تو یہ نام آپ نے اس مرتبہ ضرور یاد کرنے ہیں. تو ما صدقت ما اکرمت تک ہو گیا. اکرمت تک آپ نے بتا دیا کہ فعل ماضی منفی معلوم. سیگا کون سا ہوا؟ جی صیغہ استاد جی تھا متکلم کا، واحد متکلم. اور کریں ما اکرمت. یعنی اکرم تو نہیں. اچھا نہیں اکرمت ہے. اکرمت. ہاں جی ٹھیک ہو گیا استاد جی. یہ ہے واحد صیغہ واحد مؤنث غائب. بالکل ٹھیک ہو گیا، واحد مونس واحد کا ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. پر ربا. یہ ساری باب تفعیل ہے اور فعل جی امر جو ہے فعل امر حاضر معلوم اور ہاں جی یہ تثنیہ مذکر کا صیغہ حاضر. جی تثنیہ مذکر حاضر. اور بھی ہو سکتا ہے تثنیہ مذکر حاضر کے ساتھ. ہاں ہاں جی مؤنث بھی ہو سکتا ہے. ہاں مونس بھی ہو سکتا ہے. یعنی پر ربا تثنیہ مونس حاضر بھی، تثنیہ مذکر حاضر، دونوں امکان ہے. جی چلیں آگے ترجمہ آپ دیکھتے رہنا. لیقتربنانی، لیقتربنانی. اور کرنا ہے اطہر بھائی. مشکل سی کہ آپ کے کھاتے میں آ رہے ہیں اگرچہ مشکل نہیں ہے ویسے. جی پہلے باب سوچیں باب کون سا ہے. جی باب افتعال ہے استاد جی. جی بالکل باب افتعال ہے، اور یہ بہت آسان ہے پہچاننا کیونکہ تا آ رہی ہے. ٹھیک ہے اور چلیں آگے. گردان. یہ استاد جی ہے نون تاکید. اب وہ نام میں پورا لکھ دیتا. آپ کو آتا ہے نام پورا ثاقب بھائی اس جی گردان سر کا؟ فعل مستقبل نون مؤکد. تاکید ثقیلہ. ہاں ہاں. فعل نہیں مستقبل نہیں اطہر بھائی سنیں ذرا. فعل مستقبل آگے. مؤکد جی بالام لامہ نون سکیلا جی نون سکیلا بنون تاکید ثقیلہ. جی نون تاکید ثقیلہ. سکیلا. یہ نام یاد رکھیں. فعل مستقبل مؤکد، فعل مستقبل مؤکد بالام منون تاکید ثقیلہ معلوم. معلوم. آخر میں لگانا معلوم یا مجهول. تو یہ چونکہ معلوم ہے ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس گردان بھی آ گئی. چلیں سیگا کون سا ہوگا؟ یہ استاد جی جمع کا ہے. صیغہ ہے کون سا؟ جمع. جمع واحد، واحد یعنی جمع حاضر دیکھیں یا معلوم کا. آپ کو بتا رہی ہے کہ حاضر نہیں ہو سکتا، یعنی مضارع کے اندر جب یا آئے تو حاضر غائب ہے کی استاد صورت نہیں ہو جی. سکتی. استاد جی جمع غائب. جمع کے درمیان اور غائب کے درمیان
کوئی چیز بھی ہوگی، مذکر ہے مؤنث ہے کیا ہے؟ مذکر ہے استاد جی. اللہ نہیں اکبر. نہیں، مؤنث ہے استاد جی. مؤنث ہے استاد جی. ہاں جی، جمع مؤنث غائب ہے. یہ کون سا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جمع اگر آپ مؤنث غائب عمران ہو گیا. پڑھیں گے نا، لیقتربن لیقتربن لیقتربان تریبنانی. لیقتربن، یہ جو بننا لفظ ہوگا جی یہ استاد ہے جی، آپ کا جمع مذکر غائب. یقتربنانی. اور آگے پھر لتقتربن لتقتربان لیقتربنانی، تو یہ جمع مؤنث غائب ہے. پھر آگے لتقتربن لتقتربان، اور کسی سیغے کے ساتھ آپ ہلکی پھلکی گردان بھی اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اور بہتر ہو جائے گا کام. لیں جی، آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ